الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا ویلاگ انشاءاللہ عشق اور محبت پر مبنی ہوگا، کیونکہ آج ایک ایسے جلیل القدر انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا مل کر عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جن کی حیات طیبہ فضائل کا اور خوش بختیوں کا انتہائی حسین ترین حوالہ ہیں، جو اپنے دامن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فداکاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور سمیٹے ہوئے ہیں کہ جس کی روشنی نے ان کے نام کو رہتی دنیا تک چمکا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھیے نا صاحب کہ 1450 برس ہو گئے، لیکن یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فیضان ہے کہ جو سرکار علیہ السلام سے جڑ گیا، جس کا نام سرکار علیہ السلام کی غلامی کی فہرست میں شامل ہو گیا، بس پھر سمجھ لیجئے کہ وہ ظاہری طور پہ بھی چمکا دیا گیا اور باطنی طور پہ بھی چمکا دیا گیا۔ یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باعظمت قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو بنو نجار کی پیاری سی، لاڈلی سی، معصوم سی بچیوں نے، معزز خواتین اور دیگر افراد نے سرکار علیہ السلام کا انتہائی حسین انداز میں طلع البدر علینا کی صداؤں کو بلند کر کے استقبال کیا۔ آپ کا تعلق اس قبیلہ بنو نجار سے ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ناظرین جن کے سر اقدس پر بیت عقبہ اور بدریت کا عظیم ترین تاج سجا، اور جو تمام مارکوں میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تحت سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہا کرتے تھے، جو مواخات کے موقع پہ امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اوصاف اور کمالات سے نوازا تھا۔ یعنی میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ بہترین تیر انداز تھے اور انتہائی نڈر، انتہائی شجاع، انتہائی بہادر سپاہی تھے۔ یعنی میدان جنگ سے کبھی آپ گھبرایا نہیں کرتے تھے، اور تیر اندازی کا عالم یہ تھا، یعنی آپ کی مہارت ایسی تھی کہ کمان میں تیر ڈال کر ایسا جوڑ کر مارا کرتے تھے کہ مشرکین کے جسم کے اندر پیوست ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی آپ کا ٹارگٹ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس قدر اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کہ آپ بہت نڈر تھے، بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اس قدر درد دل رکھتے تھے کہ شدید بھوک کے باوجود بھی اپنا اور اپنے گھر والوں کا منہ کا جو نوالا ہوا کرتا تھا وہ مہمانوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا تھا، سرکار علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمانداری کرے گا، تو آپ اپنے ساتھ اس کو لے گئے۔ آپ کے گھر کے اندر صرف اتنا کھانا تھا کہ بچوں کے لیے تھا، پھر آپ نے بیوی کو فرمایا کہ چراغ کو گل کر دینا، مہمان کے سامنے بیٹھ جائیں گے ایسے کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یعنی یہ ادا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ جب صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ابو طلحہ، رات جو تم نے مہمان کی مہمانداری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش پر پسند فرمایا ہے۔ یعنی یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شخصیت بڑی کمال دی تھی، اچھا بلند اور بھاری بھرکم آواز آپ کی تھی، یعنی اتنی روبدار آواز سے آپ کو نوازا تھا کہ لشکر میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو تھی وہ 100 آوازوں کے اوپر بھاری ہوا کرتی تھی۔ یعنی آواز کے روب کا یہ عالم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات کے دوران آواز کے ذریعے دشمنوں پر روب طاری کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اتنا آپ کا دبدبا اور اتنا آپ کا روب تھا۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری تو صاحب کمال ہے نا، یعنی بیان سے باہر ہے کہ فداکاری کا یہ عالم تھا اور جنون کی یہ کیفیت تھی کہ دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت میں اپنے آپ کو باقاعدہ آپ نے ڈھال بنا کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، بالکل ڈھال بنا کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر اندازی کرتے رہتے تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے، اور یہ کہتے جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی گردن کے آگے میری گردن، آپ کی گردن کے آگے، مبارک گردن کے آگے میری گردن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے میرا جسم ہے۔ یعنی ڈھالے کائنات کی ڈھال بن کر ایسے کھڑے رہے اور ڈٹے رہے کہ اپنا ایک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر قربان کر دیا۔ مکمل طور پر وہ ہاتھ شل ہو چکا تھا، اور وہاں عنایتوں کا عالم کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کا یہ انداز دیکھ کر محبت سے تبسم فرمایا کرتے تھے۔ پھر یعنی میں آپ کو بتلاؤں کہ غزوہ حنین میں دیکھ لیجئے
شجاعت کا یہ عالم تھا کہ 20 آدمیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا تھا اور ان کے ہتھیار آپ نے اتار لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین جہاں شجاعت میں ایک کمال انداز عطا کیا تھا، نڈر تھے، بہادر تھے، جنگ کے میدان میں کود جایا کرتے تھے، یعنی سوچیے نا اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اور سامنے پورا کفار کا جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ اپنا باقاعدہ لشکر موجود تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو مال و دولت بھی بے انتہا عطا فرمائی تھی تو مال و دولت کی طرف آپ کی رغبت نہیں تھی، یعنی اپنے زمانے میں آپ اپنے قبیلے کے رئیس کہلایا کرتے تھے اور سخاوت بھی آپ کی انتہائی منفرد تھی، یعنی اس کا انداز بھی آپ کا انتہائی منفرد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص بہت عطا فرمایا تھا، یعنی وہ شہرت پسندی، ریاکاری اور نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے عمدہ ترین باغ کے آپ مالک تھے، بلکہ میں آپ کو قصہ بتلاؤں کہ اس میں ایک کنواں تھا جس کا پانی انتہائی میٹھا تھا، انتہائی شیریں تھا، خوشبودار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، بہت شوق سے آپ اس کو پیا کرتے تھے۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس کی عملی تصویر بن کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انفاق فی سبیل اللہ اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا پسندیدہ ترین باغ جو ہے اللہ کی راہ میں آپ نے وقف کر دیا۔ قربان جائیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پر کہ سرکار علیہ السلام کی عطائیں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہی خوب تھیں کہ حج کے عظیم موقع پر، اور یہ کیسا موقع ہے صاحب کہ اس بات کو سن کے جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہا نا کچھ باتیں میں نے آخر میں آپ سے کرنی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں صاحب کہ جس کو سن کے جس کو پڑھ کے یقین مانیے دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے کہ حج کا عظیم ترین موقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق کرواتے ہیں اور دو جہانوں کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، دو جہانوں کے خزانوں سے زیادہ قیمتی اپنے سر اقدس کے بائیں جانب کے منہائے مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیا اعجاز اور کیا اعزاز حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کو عطا فرمایا اور آپ اس کے کسٹوڈین بنے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو ناظرین ایک اور شاندار اور انوکھا اعجاز حاصل ہوا، اور وہ اعجاز ایسا ہے صاحب کہ میں قربان جاؤں، میری آل اولاد قربان جائے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس کائنات میں کسی اور صحابی کو یہ اعجاز حاصل ہی نہیں ہوا، یہ اعزاز حاصل ہی نہیں ہوا صاحب کہ جس تربت اطہر پر، جس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن و انس و ملائکہ حاضری دینے کو تڑپتے ہیں، ترستے ہیں کہ بس ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس تربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کا شرف حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ جس وقت سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو آپ ہی وہ تھے کہ جنہوں نے آ کے سرکار علیہ السلام کی تربت اطہر کو تیار کیا۔ یعنی قربان جائیے ان پیاروں پر اور ان پیاروں کے پیار کے اوپر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔